بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ سے مخاطب اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام، انسان بہت سے شعبہ جات میں زور آزمائی کرتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ترقی بھی اختیار کرتے چلا جاتا ہے. ایک شعبہ ایسا ہے کھیل، جس میں زور آزمائی کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا شوق بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ کھیل ہر انسان کو اپنے جانب اٹریکٹ کرتا ہے. اور بالخصوص ایک ایسا کھیل جس کا تعلق جسمانی طاقت سے ہو، جسمانی زور سے ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے زور اور اپنی طاقت کے ساتھ دوسروں کو نظر آئے. تائیکوانڈو ایک ایسا کھیل ہے جس کی پاکستان میں اب بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رانا جہاں زیب علی، جو آفیشل کوچ ہیں اور خود پلیئر ہیں، اور بہت سے نوجوانوں کو حفاظت کے حوالے سے، خواتین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی وہ تربیت دیتے ہیں مختلف سیکٹرز کے اندر. باقی بات ہم کریں گے رانا جہاں زیب علی سے. جی رانا صاحب. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر ہے آپ کی اور اتنا بڑے بڑے کام آپ کر رہے ہیں. آپ خود بھی ماشاءاللہ سے کوچ ہیں. کوچ مطلب آپ کھلاڑی تھے، کھلاڑی سے آپ کی ترقی ہوگی، آپ کوچ بنے، لوگوں کو بھی تربیت دے رہے ہیں اور آفیشیل کوچ بھی آپ قرار دیے گئے ہیں. کچھ تھوڑا بتائیں گے اپنے بارے میں؟ جی الحمدللہ. جی سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. اور سیکنڈ بالکل ایسا ہی ہے کہ جی یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کا جذبہ سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جوش اور جذبہ ہوگا تو آپ یہ والا جو گیم ہے، کیونکہ فزیکلی فٹنس کا گیم ہے، بہت کم لوگ اس پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں. یہ تو جب تک زور سے آواز نہ نکلے اس وقت تک سامنے والے کو ہٹ نہیں کر سکتے. جی سر، اس سے یہ ہوتا ہے، شاؤٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو اپوننٹ ہوتا ہے وہ پریشرائز ہو جاتا ہے اور آپ کا جوش جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں، مگر آپ کا جوش، جو آواز ہے، جو شاؤٹ ہے، وہ آپ کی طاقت کو بھی تو ایک زور دیتا ہے. بالکل سر، ہماری آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ کو بھی زور دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ہماری وینز کا، خواہ ہماری یہ بلڈ تلوار کی سرکولیشن لڑائی تیز ہو، ہو ہاں، اس جاتی میں ہے. خواہ یہ ہاتھوں کی لڑائی ہو، جی جی، سوائے گولی بندوق کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بے شک. باقی جہاں ہاتھ کا استعمال ہے طاقت کے ذریعے، تو وہاں میرے خیال پہ شاؤٹ جو ہے وہ ایک بڑی پازیٹیو انرجی پروڈیوس کرتا ہے. جی. اور سر الحمدللہ اس وقت پورے پنجاب میں الحمدللہ پاسبان کے اور ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. اور یعنی پاسبان سے مراد جو پاسبان مارشل آرٹ اکیڈمی ہے، جی، آپ اس کے آنر بھی ہوں سر، میں فاؤنڈر بھی ہوں اور میں کوچ بھی ہوں، ہیڈ کوچ. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ مجھے اس فیلڈ میں 20 ایئر سے ابو ہو گیا ہے، 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اور الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے اور سب کی دعاؤں سے، سپورٹ سے آج ٹاپ پہ ہے پاسبان کا نام. اور آپ تائیکوانڈو جو پاکستان میں پوری تنظیم ہے، جی، اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی سر. جی ٹائیکوانڈو لورز کلب فیڈریشن ہے، ٹائیکوانڈو لورز کلب، جس کے پریزیڈنٹ ہیں شبیر عادل صاحب اور ان کے جنرل سیکرٹری ہیں آصف علی نادر صاحب، اور میں ان کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. اور الحمدللہ ہم سب کا یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کی وجہ سے ٹائیکوانڈو لورز کا ایک بہت نام ہے. اور وہ الحمدللہ ہر 1-2 مہینے بعد انٹرنیشنل پلیئرز جنریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پاکستان آرمی، وابڈا، ایئر فورس کو پلیئر دیتے ہیں ہر سال. اب یہ جو ایک ایونٹ آنے والا ہے، اپ کمنگ ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں اب ٹائیکوانڈو لورز کے 17 پلیئرز کھیل رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان سے 17 پلیئرز، جس میں میل فیمیل پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. اور اس میں 7 جو ہیں وہ آفیشیلز ہیں، جن میں الحمدللہ میرا بھی نام ہے اور میں ایز اے MNA وہاں پر جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیے، یہ جو جیسے مطلب ادب کی تنظیموں کے پریزیڈنٹ، چیئرمین، وائس چیئرمین بنتا ہے، یہ بہت اچھا لکھتا ہے، اس کی 10 کتابیں، اس کی 20 کتابیں. آپ کے ہاں جب چیئرمین، وائس چیئرمین بنتا ہے تائیکوانڈو کا، اس نے 10 اینٹیں توڑی ہیں، اس نے 6 اینٹیں توڑی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے سر کہ آپ لوگوں کا یا میں اپنا کہہ لوں کہ میرا ورک دیکھا جاتا ہے کہ میں کس طرح کا ورک کر رہا ہوں. میری ایک پورا بایوگرافی دیکھی جاتی ہے. جو آفیشیل، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ آصف علی نادر صاحب ہیں اور شبیر عادل صاحب ہیں، جو کہ اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ اس کیلیبر کا ہے کہ اس کو ہم اپنے اس باڈی میں ایڈ کریں، کیونکہ آپ کا ورک آپ کو. جی سر، آپ کا. اچھا، مارشل آرٹ میں اور تائیکوانڈو میں کیا فرق ہے؟ سر ٹائیکوانڈو جو ہے یہ ایک کورین گیم ہے. اس کا جو میننگ ہے وہ ہے ہاتھوں اور پاؤں کا تیزی سے استعمال کرنا، تائیکوانڈو. اور جو مارشل آرٹس ہے سر، اس کا سائن یہ ہوتا ہے کہ مارشل آرٹس کو 2 طرح کے جو ہے میننگ دیے گئے ہیں. پہلا ہے مارشل کا مطلب ہوتا ہے عسکری طاقت اور وہ فوج ہوتی ہے. آرٹ کا مطلب ہوتا ہے ہنر، یعنی فوجی ہنر، بنا اسلحے کے آپ جیسے فوجی اسٹرگل کرتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، تو اس ہنر کو مارشل آرٹ کہتے ہیں. اور دوسری لینگویج میں مارشل آرٹس کا مطلب ہوتا ہے جس میں کافی سارے سٹائل کو آپ مرج کر دیں، جیسے کہ لائک MMA مکسڈ مارشل آرٹس. اس میں
काफ़ी सारे स्टाइल्स जो एक कोच, जैसे अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स कोच हूँ, मैंने निंजा भी की हुई है, मैंने टाइक्वांडो भी की हुई है, और वो भी नाम का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस वक्त मुल्तान में, और उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, निंजा भी इसी की शाख है? जी, निंजा बेसिकली फुल बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, जिसमें आपको वो, निंजा का मतलब होता है हिडन में रहने वाला, छुप कर वार करने वाला। तो उसमें आपको तलवारबाजी और इस तरह की चीज़ें जो डैगर्स होते हैं वो चलाना सिखाते हैं। क्या बोलते हैं, ननचक्स हो गया सर, स्टिक हो गई, स्टार हो गए, उसके बाद सॉर्ड हो गई। ये तो निंजा का ट्रेडिशनल एक वेपन्स हैं, ये तो पहले सिखाते हैं। सही जी। अच्छा। और टाइक्वांडो में ये चीज़ें नहीं होती। टाइक्वांडो एक ओलंपिक लेवल की गेम है, इसमें जो इनकी थीम है वो ये है कि आपको 100% जो है ना सेफ रखा जाता है, कि आपको इंजरी ना हो, आपको इक्विपमेंट पहनाए जाते हैं प्रॉपरली, आपको एक एक जो हमारी बॉडी पार्ट का इक्विपमेंट टाइक्वांडो ने अवेल किया हुआ है, वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप वो यूज़ करके आप एक वर्ल्ड लेवल की या ओलंपिक लेवल की फाइट्स कर सकते हैं, जिसमें आपको चोट भी ना लगे। अच्छा, मेरे इल्म में जो बात है वो ये है कि आपने बहुत से शील्ड्स भी ली हुई हैं, सर्टिफिकेट्स भी लिए हुए हैं, आपने कई मुकाबले जीते हुए हैं, दुबई ने भी आपको अप्रिशिएट किया हुआ है, मोटरवे पुलिस ने भी आपको अवार्ड दिया हुआ है, आप बहुत सी ट्रॉफीज़ भी आपने ली हुई हैं पंजाब, डिवीजन और पाकिस्तान की सतह पर। कुछ इस बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। जी सर, दुबई में हुआ था, ऑनलाइन टाइक्वांडो का ही था, एक इवेंट था जिसमें टीम्स पार्टिसिपेशन थी क्लब्स की। तो इसका भी जो सेहरा है वो आसिफ अली नादिर साहब के सर पे जाएगा, क्योंकि वो जब एक टीम को चला रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं कि कौन सी टीम का वर्क अच्छा है, तो वो फिर हमसे उन्होंने सारी वीडियोस वगैरह जैसे ली और वो भेजी, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ से हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमारा जारी किया, जिस पे वो बाकायदा नाम मेंशन है और सारा इस तरह। उसके बाद मोटरवे पुलिस को मैंने सेल्फ डिफेंस की और वेपन डिसआर्म की टेक्निक्स वगैरह सिखाई, जिनमें फीमेल्स भी थी और हाई कैटेगरी, यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एसपी तक, उन सबको हमने ये ट्रेनिंग कितने लोगों को एक वक्त में सिखाते हैं सर? अगर कोई लेक्चर देना हो आपको? अगर कोई लेक्चर देना हो तो 100 से 200 तक के, जो जितनी हमारे पास अरीना होगा उस हिसाब से हम। नहीं तो प्रैक्टिकली फिर उनको कैसे आप? प्रैक्टिकली सर ये होता है कि लाइंस बनाई जाती हैं, उसके बाद मैं अगर उन्हें फिजिकली गाइड कर रहा हूँ तो प्रॉपर लाइंस पर नज़र होती है एक एक प्लेयर पे। जाहिर है मुझे 20 साल हो गए सर, अगर कोई भी फुटवर्क गलत कर रहा होता है तो मैं वहीं से उसको बता देता हूँ, या मेरी ऑफिशियल टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अपने काम की मतलब एक महारत जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना कहाँ किसी को कोई उस्ताद मानता है। आज बने बने उस्तादों को लोग नहीं मानते, तो हर काम में मतलब आप तो माशाल्लाह से बड़े ट्रेंड हैं इस सिलसिले में। अच्छा, ये कब से आपके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे निंजा एक्सपर्ट बनना है? कब से? सर ये 94 से नहीं, क्या एज क्या थी आप? मेरी एज होगी सर 12-13 साल का, 96 में जाकर मैंने स्टार्ट किया। ख्याल आया कि मुझे ये सीखना है मतलब? बिल्कुल सर, मुझे आप लड़ते थे? नहीं सर, मैं लड़ता नहीं था, बस मैं थोड़ा जिसे कहते हैं एक्टिव बहुत ज़्यादा था। अच्छा, शरारती कह लें। किसी मार्शल आर्ट से मार तो नहीं खाई थी ना आप? सर मार किसी से भी नहीं खाई, मतलब उस दौर में बस ये था कि वो ब्रूसली जो लेजेंड हैं उनकी मूवीज वगैरह देखकर एक शौक पैदा हुआ। अच्छा, ये भी एक मतलब एक रास्ता बना? बिल्कुल। और सर तकरीबन जो मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप जब भी उनकी आप सुनेंगे तो वो पहला नाम ब्रूसली का ही लेंगे, क्योंकि उस दौर में सबसे टॉपिस्ट थे ही ब्रूसली। तो उनकी मूवीज देख के मुझे भी शौक हुआ, तो मैंने अपने बाबा जानी से कहा कि बाबा मैंने ये सीखना है। तो पहले तो उन्होंने, क्योंकि हमारे, मैं यहाँ एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगा पेरेंट्स को, कि हमारे पेरेंट्स की और हमारी एक साइकी बनी हुई है कि हम जब कोई कराटे या मार्शल आर्ट्स का नाम लेते हैं तो पेरेंट्स हैं या रिलेटिव्स हैं वो कहेंगे तुमने बदमाश बनना है, ये तुमने लड़ाका बनना है। अच्छा, ये बातें भी बिल्कुल आ जाती हैं और लोग समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ लड़ाई है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है। सर ये आपको, आप अगर पुलिस को सिखा रहे हैं, आप अगर बाकी इदारों को सिखा रहे हैं, आप ख़वातीन प्लेयर्स को भी गाइड करते हैं, आप ख़वातीन आर्टिस्ट को भी सिखाते हैं, रात को लेट आवर्स में ख़वातीन अपनी जॉब से घरों को जाती हैं, तो एक सेल्फ डिफेंस जो है वो होना, मैं समझता हूँ मर्दों के पास भी बहुत ज़रूरी है, चाहिए जाए कि हमारे ख़वातीन को भी इसका हुनर आता हो। बड़ा अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तान के बाहर भी कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? सर अभी तक पाकिस्तान के बाहर तो नहीं गए, लेकिन अब इंटरनेशनल टीम्स यहाँ आ रही हैं, यही मुकाबले बाहर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी है कि कर्नल वसीम साहब हैं जो कि टाइक्वांडो के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पिछले साल भी G1 के नाम से इवेंट कराया था, इस दफ़ा भी मेज़बानी वही कर रहे हैं। और एशियन टाइक्वांडो चैंपियन है शिप है। कितने मुल्कों की टीमें आ रही हैं सर? ये 24 कंट्रीज इस वक्त पार्टिसिपेशन कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तान की मेज़बान है जी, और दीगर 24 बार से 24 कंट्रीज, 25 ममालिक हो जाएंगे पाकिस्तान समेत। और पाकिस्तान के एथलीट खेल रहे हैं। कितने दिन का ये खेल सर? ये 1 नवंबर से 4 नवंबर तक का है, और अल्हम्दुलिल्लाह के इसमें अब ये देख लेंगे 600 से अबव प्लेयर्स हैं, मेल फीमेल्स। बहुत अच्छे जी, तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सर। और इसमें जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं, बाहर से भी ऑफिशियल्स आ रहे हैं जो कि रेफरिंग करेंगे, और वो इस तरह के मतलब जो इनके जूरी पैनल्स के। अच्छा, इसमें जब ये फाइट होती है, मुकाबला होता है, 1 to 1 है ना, मतलब इसका मुकाबला एक शख्स के मुकाबले में, मतलब उसने ये हारना है या जीतना है। जी जी।
تو ہار جیت کا معیار کیا رکھتے ہیں آپ, کیا سر ہوتا ہے؟ اس میں ٹائیکوانڈو میں بیسک جیسے ہوتا ہے, باکسنگ میں ناک آؤٹ ہے جی جی, یا وہ زمین فری اسٹائل فائٹ میں بھی یہ ہوتا ہے, بلڈ ہے یا ناک آؤٹ کر دیا تو یو ایف سی فائٹس میں بھی. بٹ یہ جو ٹائیکوانڈو ہے اس میں سر پوائنٹس کیا ہوتا ہے, آپ کو پوائنٹ لینا ہے اپوننٹ سے. اچھا, یہ ٹچ کرنے سے ٹچ باڈی پارٹس آپ ہاتھ اور پیر کہاں کہاں ٹچ ہوتا ہے سر, یہ ہوتا ہے اپر لیول, بیلٹ سے اوپر جتنا بھی آپ کا باڈی ہے اس میں جہاں پر وہ آپ اگر ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ لگے نا, اور اس کی کوشش ہوگی اٹیکر کی کہ وہ لگ جائے, باڈی پارٹس کو لگ جائے تو پوائنٹ ملے گا. بہت کیا خوبصورت گیم آپ کھیلتے ہیں سر. یہ سیلف ڈیفense کا سیلف ڈیفenس ہے اور آپ کو پھرتی اور انرجیٹک رکھتا ہے یہ. اچھا رن صاحب, اب ماشاءاللہ سے یہ جو اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل سطح کا اتنا بڑا کھیل کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, ہمارے ہاں سے کتنے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے ملتان سے؟ جی ملتان سے الحمدللہ پاسبان سے 3 پلیئر جا رہے ہیں, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. پاسبان مارشل آرٹ اکیڈمی سے فرحان صاحب ہیں, محمد فرحان بھٹی, جو کہ موسٹ سینئر پلیئر ہیں پاسبان کے. اس کے بعد جا رہے ہیں دانیال شاہد, اور ان کے ساتھ جا رہے ہیں عبداللہ ہادی شوکت. اور الحمدللہ ان کی سر بہت ٹف ٹریننگ چل رہی ہے, 2 ٹائم ان کو گیم کروائی جا رہی ہے, اور ہارڈ ورک اتنا ہے کہ ان کو ماربل کی ٹائل جو ہوتی ہیں وہ ان کی شن پر باندھنے کے بعد ان کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے, اور ان کو 5 سے 6 کلومیٹر روزانہ خالی پیٹ بھگایا جا رہا ہے, رننگ کروائی جا رہی ہے اسٹیمنا کے لیے, اور ڈبل پریکٹس ہے جی. تو ایک عام انسان اس سے بور نہیں ہو جاتا, تھک نہیں جاتا اس سے؟ سر وہی میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اس میں جذبہ لڑتا ہے. جذبہ بہت ضروری ہے. ہمارے جتنے بھی آپ لیجنڈس پلیئر دیکھیں, وہ جب آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو وہ کہیں گے ہم جذبے کی وجہ سے اس مقام پہ. مطلب اس میں انسانی باڈی کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی بہت بالکل بہت زیادہ, اور پیرنٹس کی سپورٹ سب سے پہلے ہے. پیرنٹس جب سپورٹ کریں گے تبھی بچہ گراؤنڈ میں آئے گا, اور وہی ورلڈ لیول پر جائے گا. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ سے اور کتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں؟ سر 3 یہاں سے ہیں, اور ممتاز آباد کی 3 پلیئرز ہیں جن میں 2 بچیاں ہیں, اور ایک ان کا بچہ ہے وہ بھی پارٹیسپیشن, اور یہ ٹائیکوانڈو لورز کے ہی پلیٹ فارم سے وہ بھی جا رہے ہیں جی. ان میں ایک بچی ہے عرصہ گل ہے ان کا نام, اور بچی ایک ہے سمرہ ظفر, اور بچہ ہے طلحہ خاور. اور یہ جتنے بھی بچے بچی یہاں سے جا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے یہاں اپنے لیول پہ ڈویژنل سطح پہ ماہر ہیں, اپنے ایتھلیٹ ہیں سر الحمدللہ, اور بہت اچھی, اور کوچ کی محنت کے ساتھ. وہاں محنت جب کی ہوئی ہے ہم نے, ہم کوئی میڈلز وغیرہ ہم انشاءاللہ سر, انشاءاللہ آپ میزبان بھی ہیں, اور اس کو میڈل جتنا بھی. اور سر یہاں میں ایک بات بتاؤں گا کہ پچھلے سال بھی الحمدللہ سمرہ ظفر بچی ہے ممتاز آباد کی, انہوں نے میڈل ون کیا وہاں سے برونز, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ملتان والوں کے لیے کہ وہ بچی نے ماشاءاللہ بڑا اسٹرگل کر کے ون کیا. ان کو لے کے کون جاتا ہے پھر؟ سر ان کو ان کے کوچ لے کے گئے تھے نعیم صاحب, وہ مطلب ہم سب ٹائیکوانڈو لورز کے پلیٹ فارم سے ہی ہیں, تو وہ نعیم صاحب لے کے گئے تھے. ادھر سے ہم اس مرتبہ میں لے کے جا رہا ہوں ان کو. تو صحیح جی, تو آپ انشاءاللہ العزیز اس گیم کے یعنی یوں کریں کہ سرپنچ کے طور پہ آپ جی سر, میں ایم این اے کے طور پہ ممبر نیشنل ایسوسی ایشن, ماشاءاللہ, اور یہ بھی اعزاز ہم لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ پورے ورلڈ سے صرف 5 ایم این اے جا رہے ہیں پورے ورلڈ سے. 2 ہیں عمان کی, وہ فیمیلز ہیں, اور اس طرح سے پاکستان کا میں ہوں, اور ٹاپ لسٹ پہ فرسٹ نمبر پہ میرا ہی نام ہے سب سے پہلے. بہت شکریہ جہازب علی, بہت اچھا لگا. آپ نے بڑی انفارمیشن تھی آپ کی گفتگو میں, اور آپ نے صحیح بتایا کہ ہم کھیل کے لیے اس وقت پاکستان بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اور ایک سافٹ امیج کے لیے کھیل ہر کنٹری کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی تو بالخصوص اس وقت بڑی ضرورت ہے. آپ کی محبتوں کا, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, کھیل نے ہمیشہ دنیا میں ملکوں کے وقار اضافہ کیا ہے. جہازب علی جیسے ہمارے تائیکوانڈو پلیئر, ہمارے مارشل آرٹ, اور یہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے بلبوتے پر اپنے ایک پریکٹس کی, اور پریکٹس کے بعد اس مقام پہ پہنچے کہ آج انٹرنیشنل سطح کے کھیلوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں, اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ کھیل کے اوپر میدان کے اندر یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ سرفرازی کا کردار جو ہے ادا کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.